نماز کی فرضیت سے جاہل ہونے کی بنا پر نماز ترک کرنے کا عذر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، اگر کوئی مسلمان شخص کفر یا ملک میں ترک نماز کی حالت میں فوت ہو جائے، اور اسی طرح اگر اسلامی ملک میں کوئی شخص ترک نماز کی حالت میں فوت ہو جائے تو ان دونوں میں سے کون سا شخص زیادہ برا ہوگا؟ کیا کفریہ ملک میں فوت ہونے والا شخص معذور ہوگا کیونکہ وہ غیر اسلامی معاشرے میں رہتا ہے جہاں اذان سنائی نہیں دیتی؟ الجواب بعون الوہاب۔ اول، نماز ترک کرنا کفر اکبر ہے اور تارک نماز ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے قرآن و سنت اور اجماع صحابہ سے دلائل ملتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے مگر دائیں ہاتھ والے کہ وہ جنتوں میں بیٹھے گناہ گاروں سے سوال کرتے ہوں گے، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 38 تا 43۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فاصلہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 82۔ اور شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو کوئی بھی مکلفین میں سے فوت ہو اور نماز ادا نہ کرتا ہو تو وہ کافر ہے، اسے نہ تو غسل دیا جائے گا اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نہ ہی وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کے رشتہ دار اس کے وارث ہوں گے، بلکہ اس کا مال مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرایا جائے گا۔ علماء کرام کا صحیح قول یہی ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا عہد ہے، جو کوئی بھی نماز چھوڑے وہ کافر ہے۔ اسے امام احمد اور اہل سنن نے صحیح سند کے ساتھ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور جلیل القدر تابعی عبداللہ بن شقیق عقیلی رحمہ اللہ کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ترک نماز کے علاوہ کوئی فعل کفر نہیں سمجھتے تھے۔ اس موضوع میں اور بھی بہت ساری احادیث اور آثار پائے جاتے ہیں۔ یہ تو اس شخص کے بارے میں ہے جو نماز کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا بلکہ اس کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی سے کام لیتا ہے، لیکن جو شخص نماز کی فرضیت کا ہی منکر ہو تو وہ کافر ہے اور سب اہل علم کے ہاں اسلام سے مرتد ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن باز جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 250۔ دوم، ترک نماز کی حالت میں فوت ہونے والے شخص میں کوئی فرق نہیں کہ وہ مسلمان ملک میں فوت ہو یا کفریہ ملک میں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کے درمیان بستے ہوئے نماز ترک کرے تو اس کا گناہ اور زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ لوگوں کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتا بھی ہے اور اذان کی آواز بھی ہر وقت سنتا ہے۔ سوم، ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کفریہ ملک میں رہتے ہوئے اسلام قبول کرے اور اسے ارکان اسلام اور واجبات مثلا نماز وغیرہ کا علم ہی نہ ہو۔ اس کا تصور تو اس شخص کے بارے میں کیا جا سکتا ہے جو دور کسی ایسی بستی میں رہتا ہو جو علم اور مسلمانوں سے دور ہو یا پھر جنگلوں میں ہو، تو ایسے شخص پر کافر کا حکم نہیں لگایا جائے گا بلکہ اس کے گناہ کا بھی نہیں، کیونکہ وہ جاہل ہونے کی بنا پر معذور ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو ان احکام سے جاہل ہونے کی بنا پر معذور تسلیم کیا جائے گا اور کسی کے کفر کا حکم اس وقت تک نہیں لگایا جائے گا جب تک کہ اس پر تبلیغ رسالت کی حجت قائم نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 165۔ اس لیے اگر کوئی شخص مسلمان ہو اور اسے علم نہ ہو کہ اس پر نماز فرض ہے یا اسے شراب کی حرمت کا علم نہ ہو تو وہ اس کے عدم وجوب اور عدم تحریم کا اعتقاد رکھنے پر کافر نہ ہوگا بلکہ اسے سزا بھی نہیں ہوگی حتیٰ کہ اس پر حجت نبوی قائم ہو جائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 406۔ اور ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرے اور اسے اسلامی قوانین اور احکام کا علم نہ ہو اور وہ شراب حلال اور انسان پر نماز فرض نہ ہونے کا اعتقاد رکھے اور اس کے متعلق اسے اللہ کا حکم بھی نہ پہنچا ہو تو وہ بغیر کسی اختلاف کے کافر نہیں ہوگا حتیٰ کہ اس پر حجت قائم ہو جائے، اور وہ اس کا انکار کرے تو پھر بالاجماع وہ کافر ہو جائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے محلہ ابن حزم جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 206۔
اس جہالت میں شرط یہ ہے کہ جاہل شخص اس جہالت کو سوال اور طلب علم کے ساتھ دور کرنے پر قادر نہ ہو۔ قرافی المالکی رحمہ اللہ کہتے ہیں شرعی قاعدہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ جس جہالت کو دور کرنا ممکن ہو وہ جاہل شخص کے لیے حجت نہیں بن سکتی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسولوں کو رسالت دے کر مخلوق کی جانب مبعوث کیا اور ان سب پر اس کی تعلیم اور اس پر عمل واجب کیا۔ اس لیے علم اور عمل دونوں واجب ہیں۔ جو کوئی بھی حصول علم اور عمل کو ترک کر کے جاہل رہے تو وہ دو معصیتوں کا مرتکب ہوا، کیونکہ اس نے دو واجب ترک کر دیے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الفروق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 264۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ عذر اس وقت بن سکتا ہے جب اسے زائل کرنے سے عاجز ہو، وگرنہ جب بھی انسان کو حق کی معرفت حاصل کرنا ممکن ہو اور وہ اس میں کوتاہی کرے تو معذور نہیں ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 280۔ اور شیخ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ کہتے ہیں تعلیم حاصل کرنے والا جب حصول تعلیم میں کوتاہی کرے اور لوگوں کی آراء کو علم وحی پر مقدم کرے تو یہ شخص معذور نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اضواء البیان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 357۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 104412۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔